کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت غدیر سے 22 سال بعد ہوئی ہے۔ آپ اعتراض ہم پر نہیں، آپ اعتراض حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر کر رہے ہیں، جن لوگوں نے فرمایا تھا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب انت مولای و مولای کل المؤمن۔ حارث بن نعمان فہری، یہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص جب حضور علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان کر دیا تو اس نے اونٹنی پہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا میں پیغمبر ہوں، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا نماز فرض ہے، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا کہ حج فرض ہے، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ اب جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يؤتى رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين القرآن وعترتي او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولائے علی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، ولائے علی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کے سب حدود ابتر، وہ آل ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پہ درود و ابتر، درود و ابتر وہی پڑھے گا کہ جس کا ہوگا وجود و ابتر۔ ناظرین آج ایک بات پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اس دور کے اندر اور موجودہ حالات کے اندر جہاں مسلمانوں کے اوپر ہر قسم کے آفات نازل ہوئے ہیں اور مسلمان تفرقے میں السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں اہل بیت کے خوشی کے ایام میں ہم خوش اور جہاں اہل بیت علیہ السلام کے غم کے ایام تو ہم غم زدہ، والوں کو انتظار فرما کر آگے نکلنے والوں کو واپس بلا لیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے تمام ارکان مکمل ہو چکے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حضور علیہ السلام کا آخری حج بھی تکمیل پر ہے، لیکن وہ کون سا پیغام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر اس بات کا بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، مخالفت ہوگی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ پیغام کیا تھا کہ دین کے تمام ارکان کے مکمل ہونے کے بعد پھر ایک کون سا عظیم کام جس کے لئے رسالت کو حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور تاکید بھی کی جا رہی ہے، وہ پیغام ولایت علی کا اعلان تھا۔ اور اسی کے بارے میں ہمارے دیوبند کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنے کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے غدیر کے مقام پر حضور نے نزول فرمایا تو لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، اپنا تعارف کچھ اس انداز سے کروایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ کیا آپ اس بات کے گواہی اور قائم رکھتے ہو اس بات پہ کہ میں تمہارے جانوں سے تم سے زیادہ تصرف کا حقدار ہوں؟
قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ پھر فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں تمام مومنوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ پالا کے ممبر سے کوئی بول رہا ہے، پالان کے ممبر سے کوئی بول رہا ہے، خود سے نہیں اے دوست وہی بول رہا ہے، میں جس کا ہوں مولا ہے علی مولا بھی اس کا، 1,00,000 صحابہ میں نبی بول رہا ہے۔ سامعین محترم، اب حدیث کی نوعیت میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ہم جیسے اہل سنت کے اوپر ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں غدیر منائی کیوں نہیں جاتی؟ بڑا اعتراض ہے، ہم اہل سنت غدیر کیوں نہیں مناتے؟ راستے میں آتے ہوئے مجھے کسی نے کہا کہ دیوبندی ہو کر بھی غدیر پر عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ہماری خوشی بھی اہل بیت کے ساتھ، ہماری غمی بھی اہل بیت کے ساتھ، غدیر کیوں نہیں بیان ہوتی ہے؟ مخالفین کا الزام ہے، وہ الزام یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حالانکہ میں آپ کے سامنے 7 محدثین اہل سنت کے، جو صحیح محدث جو ہمارے لیے حجت بھی ہے، ان کے حوالے پیش کروں گا، اور ان میں سے ایک حوالہ وقت کی قلت کی وجہ سے پیش کروں گا۔ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت 12 ذی الحجہ ہے، اگر بالفرض ہے تو نہیں، اگر 18 ذی الحجہ کو بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو تو یہ اعتراض ہم آپ پر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت غدیر سے 22 سال بعد ہوئی ہے۔ آپ اعتراض ہم پر نہیں، آپ اعتراض حضرت ابوبکر و حضرت عمر پر کر رہے ہیں، جن لوگوں نے فرمایا تھا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب انت مولاي و مولاي کل المؤمن۔ اعتراض ہم پر نہیں، آپ نے اعتراض شیخین پہ کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں غدیر مناتے ہیں، اور پھر خصوصاً ان کا ایک نظر اس پر ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی بغض میں مناتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ نہیں، 22 سال کے بعد شہادت عثمان غنی، پھر بھی 12 ذی الحجہ کو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ 22 سال پہلے جہاں حضور علیہ السلام نے سخت گرمی کے اندر تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کی صدا لگائی تھی، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس ولایت علی کو منکر کیوں ہیں؟ شاعر کہتا ہے غدیری ہمیشہ ثنا بولتا ہے، غدیری ہمیشہ ثنا بولتا ہے، بحق علی مرتضی بولتا ہے۔ یہ مسجد نہیں جو بولے ملا، یہ مسجد نہیں جو بولے ملا، یہ خم ہے یہاں مصطفیٰ بولتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بات، مولا کا معنی، اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، وقت بتایا کریں مجھے، مولا کے معنی کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ مختصر سی تشریح، مولا الولایہ سے ہے، الولایہ سے ہے، اور الولایہ مولا کا معنی ہے لغت کے اندر حاکم، سردار، آقا۔ میں ایک مثال پیش کر دوں، ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک یتیم کا مولا ہوتا ہے، اس کا آقا ہوتا ہے، وہ یتیم کے سارے امور کو دیکھتا ہے۔ یا ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک عورت کا ولی ہونا، جس میں نکاح کے معاملے میں اس کا ولی ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ عورت
अय्युहा इम्राअतुन नकहत बिइज़्नि वलियहा बगैर इज़्नि वलियहा फनिकाहुहा बातिल। वो औरत जो अपनी वली की इजाजत के बगैर निकाह करे उसका निकाह बातिल है। तो यहाँ विलायत और मौला का माना क्या हुआ? हाकिम। अब इसके मुख्तसर सी तशरीह सुनिए। मौला के माने की तशरीह ये है कि सबसे पहले कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर इस्लाम का तारुफ करवाया है लोगों से। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी का तसर्रुफ मोमिनून पर ऐसा है, उनके जान माल औलाद सबसे बढ़कर। फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जगह पर फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। उस जात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, है पैगंबर, इनका ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अपने सारे मुआमलात में आपको हाकिम न जाने। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान है। अब वली का माना, मौला का माना हाकिम और सरदार का, आका का हुआ, लेकिन बाज लोग इसका माना दोस्त का करते हैं। और वो दोस्त का माना इसलिए करते हैं कि वो विलायत अली का तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसी दोस्त के माने में गदीर के मकाम पर आयत इबलाग और आयत ईमान तकमील को कमजोर करने के लिए दोस्त का माना करते हैं, कमजोर करने के लिए। और फिर खसूसन बनु हाशिम के साथ तो उनकी वैसे भी दुश्मनी है। अगर आप हजरात की इजाजत हो तो हम बनु उमय्या से पूछते हैं कि मौला का माना क्या है। जरा इधर मुतवज्जे हो। बनु हाशिम से तो बाज लोगों के हाथ नस्ली दुश्मनी है। आज हम बनु उमय्या से पूछते हैं कि दोस्त का मौला का माना क्या है। तो मशहूर आले सुन्नत आलिम दीन अहमद बिन अब्दुर्रत अपने किताब अक़दुल फरीद के अंदर खलीफा हारून रशीद, जो बनु हाशिम से नहीं था बल्कि बनु उमय्या से था, उनके बारे में, उनके महफिल में मौला के माने पर बहस हुआ तो खलीफा हारून रशीद ने दो अल्फाज में कह दिया कि जो बात एक मासूम से बच्चे की तरफ निस्बत करते हुए बुरी लगती है, उस बात को आप सरदारुल अंबिया के साथ कैसे निस्बत देते हैं। और फिर कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना बड़ा इंतजाम सिर्फ इसलिए था कि अली मेरे भाई है या अली मेरे दोस्त है। कुछ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हया करे। और फिर आखिर में कहा, खबरदार तुम अपने मुल्ला और फकीहों को देवता न बनाना। अब मौला का माना क्या बताया कि जिस अंदाज से मन कुंतु मौला, जिस अंदाज से मौला पैगंबर इस्लाम है, उसी अंदाज से मौला अली है। और फिर मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। अगर मौला का मतलब दोस्त है तो फिर हारिस बिन नौमान फहरी, ये तफसीर कुर्तबी के अंदर लिखा है कि एक शख्स जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विलायत अली का ऐलान कर दिया तो उसने ऊंटनी पे बैठकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आए और कहा, या रसूलल्लाह आपने कह दिया मैं पैगंबर हूं, हमने मान लिया। या रसूलल्लाह आपने कह दिया नमाज फर्ज है, हमने मान लिया। या रसूलल्लाह आपने कह दिया कि हज फर्ज है, हमने मान लिया। या रसूलल्लाह अब जाते जाते अपने भाई को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। अब मैं इनसे पूछता हूं, अगर मौला का माना दोस्त है तो फिर नौमान फहरी से, नौमान हारिस बिन नौमान फहरी से दोस्त के माने के साथ इतनी अजियत उनको क्यों हुई। और उसने इस अंदाज में क्या कहा, या रसूलुल्लाह अगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है तो हुजूर ने फरमाया, उस जात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है। तो उसने कहा, अगर ये हक है तो मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान की तरफ से अजाब बरसाए। उनका मुड़ना था तो ये आयात नाजिल हुई, सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ, और उसी जगह पर जो है ना वो मुर्दार हो गया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसी भाई ने
غدیر کے بہت زیادہ بعد اپنے خلافت کے دور میں بھی ہر جگہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے قسم کھاؤ آپ نے غدیر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک جگہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بھائی حضرت مولا علی نے پوچھا تو سب نے کہا ہم نے سنا ہے 13 بندے ان میں سے کھڑے ہو گئے، باس خاموش ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں یہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان میں سے بہت سارے اندھے ہو گئے جس نے غدیر کا انکار کر دیا۔ یہ جو پرسوں جو ہے نا وہ دجالی جلالی کیا نام ہے مجھے نام بھی ٹھیک طرح نہیں آتا، اس نے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو بہت سارے جن لوگوں نے غدیر کے اس واقعے کو چھپایا، اس حقیقت کو، ان میں سے یزید بن ودیعہ اور عبد الرحمن بن مدلج بھی جیسے لوگ وہ بھی اندھے ہو گئے۔ اور پھر میں آخری حدیث پر اجازت چاہوں گا، اور یہ صرف یہ آیات مبارکہ نہیں بلکہ حضرت جابر بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارجح المطالب کے اندر مولانا عبداللہ امرتسری سے روایت کرتے ہیں کہ غدیر کے مقام پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا کہ علی کے بغل کے سفیدی ظاہر ہو گئی، اور پھر آخر میں جب یہ اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر وہ مجمع متفرق نہیں ہوا تھا کہ یہ آیات نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر حضور نے فرمایا بس رسول اللہ فرمایا اللہ اکبر دین کے کامل ہو جانے پر، نعمت کے پورے ہونے جانے پر، اور میری رسالت اور علی کی ولایت پر، خدا کے راضی ہونے پر، میں آخر میں جو لوگ دوست کا معنی مولا کا معنی دوست کا کرتے ہیں، ہم ملنگان مولایان حیدر کرار ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دوستی یاری اپنے گھروں تک محدود رکھے، محمد و آل محمد کے ساتھ نہ پہلے بھی کوئی بھی تکلف تھا اور نہ آج ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میں غدیر کے اس مقام پر مختصر سے یہ 3-4 باتیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو بچانے کی خاطر غدیر کی محبت علی کا اعلان سمجھا جائے اور فضیلت علی کا اعلان سمجھا جائے۔ دوسری بات، سب مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے علی کی فضیلت کا اعلان کر کے محبت کی فضا قائم کی تھی۔ آج غدیر یہ بھی محبت اور اتحاد کی ایک فضا ہے، اور اختلافی پہلو پر مناظرہ نہیں بلکہ مشترکہ پہلو پر مکالمہ ہونا چاہیے۔ علماء جذبات سے نہیں بلکہ حکمت سے بات کریں، غدیر کو تاریخ کا افتخار بنائے نہ کہ فرقواریت کا ہتھیار۔ اور پھر اسی آخری شے پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ وما علینا